السلام علیکم ناظرین۔ بے مقصد محفلوں میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ موسمی پرندوں کی طرح ملک میں جس موضوع کی ہوا چل رہی ہوتی ہے، لوگ ڈسکس کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے شریک محفل دل کی گہرائیوں سے آئیڈیاز خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زبانیں لمحوں میں موضوع تبدیل کر دیتی ہیں۔ کچھ فرد خود ہی شریک محفل میں اسپیکر بنے ہوتے ہیں اور کس بات کو بات سمجھنا ہے اور کس کی بات کو مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دینا اور دوسرے کی اہم بات کو اگنور کر دینا ہے۔ اس طرح بے مقصد محفلوں میں حکومتی اور اپوزیشن کے ہمدرد موجود ہوتے ہیں اور لوگ حکومتی فیصلوں کا بوجھ اٹھا کر بھی ضد کی حد تک حمایت کرتے ہیں، اور اس طرح حکومت کے اچھے فیصلوں کو اپوزیشن کے حمایت یافتہ لوگوں کی حمایت نہیں ملتی۔ عوام کی سوچ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ملکی خرچوں کا بوجھ عوام نے ہی اٹھانا ہے، اور جس نے ملک میں اپنے مقدر بدلنے ہیں وہ ڈالر ریال کی تلاش میں بیرون ملک جائے اور معیار زندگی بلند کر لے۔ بے مقصد محفلوں کی چنگاریاں گھروں کے گھر نگل جاتی ہیں اور بڑے لڑائی جھگڑوں کا سبب بھی بنتی ہیں، اور شریک محفل بظاہر دوست مگر معاشرے میں آپ کے بارے میں رائے کو بھی خراب کرتے ہیں، اور آپ کی سادگی آپ کے دشمنوں کو دلیر کرنے کا موجب بھی بنتی ہے، جس کی آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ بے مقصد محفلوں کی باتیں اقتدار کی کونپلوں تک بھی جاتی ہیں، اور بے مقصد محفلوں میں شریک کون سا فرد موبائل کمپنی کے ٹاور کی طرح شریک محفل کی گفتگو کہیں اور پہنچا رہا ہو، سب بے خبر ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے گنڈیری کے چھلکوں سے بھی فائدہ اٹھانے کا ہنر سیکھا ہوتا ہے اور بڑے مقاصد لے کر بے مقصد محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بے مقصد محفلیں کچھ لوگوں کو مالا مال کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یہی بے مقصد محفلیں معاشرہ ہوتا ہے جو بے رحم ہوتا ہے، تعلق مسائل کے لیے پل کا کام دیتے ہیں، مسائل کے خاتمے کا سبب بھی تعلق بنتے ہیں۔ انسان جو درد تعلق کی وجہ سے اٹھاتا ہے، تعلق ہی درد کا مداوع کرتے ہیں۔ میل جول سے ہی مصیبتیں اور میل جول سے ہی ان کا حل ممکن ہے۔ اچھی سوچ اور بری سوچ بیک وقت بے مقصد محفلوں میں موجود ہوتی ہے۔ بے مقصد محفلیں کنٹرولڈ جمہوریت لیے ہوتی ہیں۔ حکومتیں بنانے اور گرانے میں بے مقصد محفلوں کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ رائے عامہ کی نرسری بے مقصد محفلیں ہی ہوتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے کا دور حکومت ہوتا ہے۔ دشمن اسکندریہ بندرگاہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ مخبر دشمنوں کی نقل و حرکت کی برابر رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ فوج کا عہدیدار اسامہ اپنی مسلم عوام کو بیدار کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ خیراتی کھانے درباروں میں کھا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسامہ انہیں جنگی تربیت کا کہتا ہے
تو وہ دربار میں مدفون ہستی پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ انہیں دشمن فوج کے حملے سے بچا لے گا۔ وہ اپنی سر توڑ کوشش کرتا ہے، مگر لوگ اسامہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی دشمن کا ہتھیار ہو کہ وہ لوگوں کو عمل کی قوت سے غافل کر دیتا ہے اور نشیلی چیزیں خیراتی کھانے میں شامل کر کے دے دیتا ہو، اس طرح فوج کو تنہا کر دیتا ہو۔ پھر دشمن کی فوج اسکندریہ بندرگاہ پہ حملہ آور ہو جاتی ہے اور سخت مزاحمت کے باوجود دشمن بندرگاہ پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اسامہ منظر سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ بے عمل لوگ ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس طرح بے مقصد محفلیں دشمن کی خاموش جنگ بھی ہو سکتی ہیں اور حملے سے پہلے آدھی جنگ قوموں کو نکارا کر کے جیت لیتی ہوں۔ اس طرح بے مقصد محفلیں محکوم اور حاکم ہونے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ شکریہ۔